بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے تبت میں دریائے برہما پتر پر 167.8 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ڈیم کی تعمیر کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا۔ اس ڈیم کی تعمیر کا کام دوستو انڈیا کے شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کی سرحد کے قریب ہو رہا ہے، اور اس لیے انڈیا کو اس کے متعلق شدید تشویش لاحق ہو چکی ہے۔ کام کے باضابطہ آغاز سے پہلے ہی انڈیا کی ریاست اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ نے اسے ایک بم سے تعبیر کیا جو انڈیا کے لیے کبھی بھی تباہی لا سکتا ہے۔ ادھر انڈیا میں سوشل میڈیا پر بھی صارفین اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا چائنا انڈیا کو اس کی زبان میں جواب تو نہیں دے رہا جیسے انڈیا سندھ طاس معاہدے کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس ہائیڈرو پاور منصوبے کو دنیا کا سب سے بڑا بنیادی ڈھانچے کا منصوبہ کہا جا رہا ہے، جس میں دریا کے نچلی سطح کے ممالک انڈیا اور بنگلہ دیش کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ دوستو 5 سلسلہ وار ہائیڈرو پاور سٹیشنز پر مشتمل ہوگا، جس پر مجموعی سرمایہ کاری تقریباً 167.8 ارب امریکی ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ سن 2023 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس ہائیڈرو پاور سٹیشن سے ہر سال 300 ارب کلو واٹ گھنٹے سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی توقع کی جا رہی ہے، جو کہ 30 کروڑ سے زائد افراد کی سالانہ ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ لیکن دوستو دوسری جانب انڈیا کی شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ چائنا کی طرف سے فوجی خطرے سے قطع نظر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے قبائل اور ہماری معیشت کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ یہ کافی سنگین ہے کیونکہ چائنا اسے واٹر بم کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو پانی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور دریا کو تہذیبوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ دریا اپنا رخ بدل لے تو بہت سی تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس لیے بہت سے ممالک دریائے پانی میں بالادستی کے لیے برسوں یا صدیوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، یعنی دریا اپنے حریف کو قابو کرنے کا ایک ہتھیار بھی مانا جاتا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کے پیچھے چائنا کے بہت سے ارادے ہیں۔ ابھی پاکستان دریائے سندھ کے پانی کا تنازع ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ برہما پتر پر ڈیم کی تعمیر ایک نیا مسئلہ بن کر ابھری ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چائنا اپنے اتحادی پاکستان کو سندھ کے پانی کے بحران سے بچانے کے لیے برہما پتر کے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا یا نہیں؟ دوستو اس کا امکان بہت کم ہے، لیکن علاقائی جغرافیائی سیاست اور بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں کچھ بھی ممکن ہے۔ انڈیا کے شمال مشرقی خطے کے لیے دوستو پانی کی فراہمی کم ہو جائے گی، جس سے وہاں کی زراعت متاثر ہوگی۔ یہ ڈیم صرف انڈیا کے لیے ہی تشویش کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس سے بنگلہ دیش کو بھی اسی طرح کے نقصان ہوگا۔ دوسری طرف انڈیا کا کہنا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان دریاؤں کے پانی چھوڑنے پر باہمی معاہدے ہیں، لیکن چائنا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوستو انڈیا کو جیسے کو تیسے کا سامنا ہے، جس طرح اس نے پاکستان کے ساتھ کیا اسی طرح چائنا اب اس کے ساتھ کرے گا۔ بلکہ انڈیا پاکستان کے ساتھ شاید کچھ نہ کر سکے کیونکہ وہ ڈیم بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن چائنا کچھ بھی کر سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی انڈیا کے خلاف وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ چائنا اور ہندوستان کے تعلقات بھی بہتر نہیں ہے، اور سرحد کے متعلق ہندوستان بہت سارے مسائل اور اختلافات میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے میں یہ ڈیم ایک اور خطرہ ضرور ہے۔ اب سوال دوستو یہ ہے کہ کیا انڈیا پر چائنا وہی اصول لاگو کرے گا جو انڈیا ابھی پاکستان پر لاگو کرنا چاہتا ہے؟ انڈیا کا کہنا ہے کہ دریائے برہما پتر جو 3 ممالک سے گزرتا ہے ایک بین الاقوامی دریا ہے، اور اس پر کوئی بھی ڈیم چاہے کسی بھی شکل میں ہو ساحلی ممالک کی باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے۔
لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ چائنا انڈیا بنگلہ دیش کے درمیان دریائے برہما پتر پر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چائنا اس ڈیم کو واٹر بم کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ چائنا تنازع کے دوران چائنا برہما پتر ندی کے پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، ایسا دوستو انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ چائنا شاید مونسون کے دوران اچانک کنٹرول شدہ پانی چھوڑ کر تباہی مچا سکتا ہے، ایسا دوستو انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ لیکن اگر انڈیا کو دریا کے بہاؤ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ بروقت اطلاع مل جائے تو وہ ممکنہ سیلاب کے خطرات سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چائنا دوستو تبت میں اس ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے ذریعے روزگار اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے کاربن اخراج کو کم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 2060 تک اپنے کاربن اخراج کو صفر کرنے کا عہد کر چکا ہے۔ اس منصوبے کا ایک مقصد تبت کے ساتھ چائنا کے دیگر خطوں میں روزگار اور ترقی کے امکانات کو بڑھانا ہے، جو کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کو وہاں قانونی حیثیت فراہم کرتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس میں کی جانے والی سرمایہ کاری پچھلی سرمایہ کاری سے 9 گنا زیادہ ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے غیر مستحکم پڑوسی اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے میں انڈیا اور چائنا کے رشتے کو بحال اور استوار کرنا ایک حل ہو سکتا ہے، تاکہ انڈیا کو پانی کے بہاؤ کے متعلق ڈیٹا ملتا رہے۔ دوستو انڈین تجزیہ کار یہ بات پاکستان کی طرف اپنی پیٹھ کر کے کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات چائنا پر لاگو ہوتی ہے تو انڈیا پر بھی لاگو ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ بھول جاتے ہیں، اس کی حکومت سمیت سب بھول جاتے ہیں۔ ایران اور 3 یورپی طاقتیں جمعے کو استنبول میں دوستو جوہری مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات ایران، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نائب وزیر خارجہ کے درمیان ہوں گے۔ 3 یورپی ممالک نے خبردار کیا تھا کہ جوہری مذاکرات کی بحالی میں ناکامی ایران پر عالمی پابندیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اپنے پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا، بلکہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے پاس 2015 میں معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی ملکوں نے ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کی حمایت کی تھی۔ ایرانی حکومت اقوام متحدہ کی ممکنہ پابندیوں کی بحالی سے بچنے کے لیے یورپی ممالک سے مذاکرات پر آمادہ ہوئی ہے۔ تاہم دوستو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی جوہری پروگرام پر کسی بھی قسم کی رائے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ میل سٹون کالج کے احاطے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طلباء اپنے امتحانی پرچہ دے رہے تھے۔ مرنے والوں کی تعداد 19 ہو چکی ہے، جن میں اکثریت طلباء کی ہے۔ حادثے کے فوراً بعد فضا میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کردی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ بچے خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے تھے اور کچھ والدین بے بسی سے اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ متاثرہ عمارت کی دیواریں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی اور طیارے کے پرخچے لوہے کے گلوں کو چیرتے ہوئے اندر تک جا پہنچے۔ فائر فائٹرز اور فوجی اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، جبکہ امدادی ٹیمیں زخموں کو ہاسپٹل منتقل کرنے میں مصروف تھیں۔ اس دل خراش سانحے نے دوستو پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے۔ تعلیمی ادارے، والدین اور طالب علم سب غم کی حالت میں ہیں۔ ریسکیو اداروں نے شہریوں سے زخمیوں کے لیے خون عطیات کرنے اور امدادی فنڈ میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ یہ حادثہ دوستو ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ابھی ایک ماہ پہلے بھارت میں بھی ایک طیارہ میڈیکل کالج میں گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں 260 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ بنگلہ دیش دوستو آج ایک بہت بڑے سانحے، دکھ اور افسوس کے عالم میں ہے۔ بچوں کے چیختے چہرے، ماں باپ کی بین کرتی صدائیں اور رات میں تبدیل ہوتے خواب، سب ایک ایسا منظر پیش کر رہے ہیں جو مدتوں یاد رہے گا۔ اللہ دوستو ان سب ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔
مراکش کے دارالحکومت رباط میں دوستوں ہزاروں افراد نے غزہ کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ ریلی میں شریک مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور غزہ کے عوام سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مراکش حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ ریلی کے دوران مظاہرین نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے، جنگ بندی کروانے اور فلسطینیوں کو فوری امداد فراہم کرنے پر زور دیا۔ یہ احتجاج دوستوں ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے باعث انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور دنیا بھر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بھارت کے سافٹ پاور کے دعوے دوستوں حقیقت میں فراڈ ثابت ہونے لگے جب نیو یارک میں ایک بھارتی نجومی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت کا فراڈ کلچر اب صرف اندرونی بحران نہیں رہا بلکہ ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یوگا اور بالی ووڈ کے پردے میں چھپا مودی کا بھارت در حقیقت دوستوں جعل سازوں کا بین الاقوامی نیٹ ورک بن چکا ہے جو وشوا گرو کا نعرہ لگا کر دنیا کو فریب دینے میں مصروف ہیں۔ امریکہ میں ایک بھارتی شہری ہیمنت کمار نے جعلی روحانی عملیات اور جادو ٹونے کے نام پر 68 سالہ امریکی خاتون سے $60,000 لوٹ لیے۔ بھارتی نجومی نے بری نظر کے خاتمے، برکتیں دلانے اور روحانی تحفظ کا جھانسا دے کر خاتون سے پیسے بٹورے دھوکہ دہی کا آغاز $20,000 سے کیا گیا، جس کے بعد مزید $42,000 کا مطالبہ کیا گیا۔ نیو یارک پولیس کا کہنا ہے کہ 3 جولائی کو اس شخص نے فال نکالنے کی خدمات کے عوض خاتون سے $20,000 وصول کیے، جس کے بعد خاتون کو مزید روحانی خدمات کے لیے دوبارہ بلایا گیا۔ وہاں اس شخص نے خاتون سے مزید $42,000 کا تقاضا کر دیا اور اس خاتون کو ایک بینک بھی لے جایا گیا تاکہ وہ رقم نکال سکے۔ پولیس نے کارروائی اس وقت کی جب خاتون بینک سے رقم نکالنے گئی اور بینک عملے کو شبہ پیدا ہوا۔ اسی دوران نیو یارک پولیس نے جعلی نجومی کو بینک کے باہر ہی گرفتار کر لیا۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی قانون کے تحت روحانی طاقتوں کے جھوٹے دعوے اور ان پر پیسے لینا غیر قانونی ہے۔ یہ واقعہ ایک اور ثبوت ہے کہ دنیا کو یوگا اور شانتی کا درس دینے والا بھارت در حقیقت اندر سے کھوکھلا، دھوکہ، فریب اور لوٹ مار کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس کے میڈیا، بدبودار میڈیا کے بھی دوستو یہی حال ہے، وہ بھی پیسے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتا ہے۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والے مرد اور عورت کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ دوستوں سامنے آ چکی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجیدی ڈگاری میں فائرنگ کے واقعے میں قتل مرد اور عورت کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ سرجن کے مطابق فائرنگ کے واقعہ میں مرد اور عورت کو پوسٹ مارٹم کے مطابق خاتون کو 7 گولیاں لگی اور مرد کو 9 گولیاں لگی۔ یاد رہے دوستوں کہ بلوچستان کے علاقے سنجیدی ڈگاری میں غیرت کے نام پر مرد اور عورت کو مار دیا گیا تھا، جس کی ویڈیو کچھ روز قبل منظر عام پر آئی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے، تمام ملوث افراد کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا، ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو شدید طبیعت خرابی کے باعث دوستوں ہفتہ وار کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ نیتن یاہو کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا اور وہ آئندہ 3 دن تک گھر سے سرکاری امور انجام دیں گے۔ دوستوں مہذب الفاظ فوڈ پوائزننگ یا ڈی ہائیڈریشن جیسے الفاظ اس جیسے شخص پر سوٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایسے کہنا چاہیے کہ نیتن یاہو کو ٹٹیاں لگ گئیں، اس لیے وہ ہفتہ وار کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ ایسے شخص کے لیے یا اس جیسے شخص کے لیے دوستو یہ الفاظ ہی بہتر ہیں۔ فوڈ پوائزننگ یا ڈی ہائیڈریشن، بھائی سیدھی بات کہو کہ نیتن یاہو کو ٹٹیاں لگ گئی ہیں اور ساتھ اس کو الٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ جیسا شخص ویسے ہی اس کے لیے الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔